تو امیر المومنین سے پوچھا گیا مولا انسان کی قیمت کیا ہے؟ نہج البلاغہ میں فرمایا قیمت امرئ ہمتہ، انسان کی قیمت کا پتہ انسان کی ہمتوں سے چلتا ہے۔ جس کا ارادہ جتنا بلند ہوتا ہے اس کی قیمت بھی اتنی بلند ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جوان پوری زندگی کس ہمت کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کون سا ارادہ لے کے زندگی جی رہا ہے؟ اگر کسی کی پوری زندگی اس میں گزر گئی کہ جناب وہ گاڑی مجھے مل جائے، تو امیر فرماتے ہیں جتنی گاڑی کی قیمت ہے اتنی اس بندے کی قیمت ہے۔ پوری زندگی اس میں لگا دی کہ فلاں پلاٹ مجھے مل جائے، فلاں مارکیٹ مجھے مل جائے، فلاں دکان مجھے مل جائے، فلاں وزارت مجھے مل جائے، فلاں ممبر مجھے مل جائے۔ ہاں؟ تو جتنی قیمت ان چیزوں کی ہے اتنی ہی قیمت کس کی ہوگی؟ انسان کی ہوگی۔ قیمت طے کرنے والا تو ہے، اور قیمت طے کرنے کا پتہ تمہاری ہمتوں سے چلتا ہے کہ جتنی تمہاری ہمتیں بلند ہوں گی اتنی تمہاری قیمتیں بلند ہوں گی۔ اب ہمت کا لفظ آیا تو ہمت کو کھولنے کے لیے ایک مثال دوں کہ نبی نے فرمایا آخری زمانے میں میری امت اس طرح بن جائے گی۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا ہمتہم بطونہم، قبلتہم نساؤہم، دینہم دنانیرہم، کہ آخری زمانے میں لوگوں کا دین پیسہ بن جائے گا، آخری زمانے میں لوگوں کا قبلہ عورتیں بن جائیں گی۔ یہ میرا ٹاپک نہیں ان دونوں کا، لیکن ہمت کی بات چلی۔ فرمایا آخری زمانے میں لوگوں کی ہمتیں ان کے پیٹ بن جائیں گے، شکم ہمت بن جائے گی۔ کس طرح ہمت بن جائے گی؟ اب کھانا کھانا اسلام میں حرام نہیں ہے، آدمی حلال کھانا کھائے، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن کہا نہیں ہمت پیٹ بن جائے گی۔ حالانکہ ہمت کوئی اور چیز ہونی چاہیے تھی۔ جب میں اتنی محنت دین کے لیے نہ کروں اور وہ ساری محنت پیٹ کے لیے کروں تو پھر اسلام بولنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمتہم بطونہم، یہ جتنی محنت شکم کے لیے کرے گا کہ ابھی رمضان میں افطاری ختم نہیں ہوئی کہ سحری کی تیاری شروع، کہ کہا کہ جناب کراچی کے ہائی وے پہ چلتے ہیں، 3-4 کلومیٹر دور ایک ہوٹل بنا ہے کہ مولانا مثلاً کڑھائی بڑی اچھی ہے، کہ مولانا حیدرآباد چلتے ہیں وہاں کی مچھلی بڑی لذیذ ہے۔ 4 دوستوں کے ساتھ ملا، 3 گھنٹے کا سفر کر کے گیا، کس کے لیے؟ پیٹ کے لیے۔ کہا ہمتہم بطونہم، یہ کبھی شکم کے لیے اس کراچی کے حصے میں جائے گا، کبھی کراچی کے دوسرے حصے میں جائے گا، 2 گھنٹے بچوں کو لے کر جائے گا، کس کے لیے؟ پیٹ کے لیے۔ پھر بھی کہہ رہا ہوں کھانا کھانا بری بات نہیں ہے، لیکن اللہ یہ دیکھتا ہے جو 2 گھنٹہ سفر کر کے کھانے کے لیے ہمت کر رہا ہے، 2 منٹ ہمت کر کے یہ بندہ مصلی پہ نہیں آتا۔ اللہم صلی علی محمد، کہ بستر سے اٹھنے میں اور مصلی تک آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے بندے کو، لیکن ہمت ہی نہیں ہے نا اس کی، بے ہمت انسان ہے۔ یہ ہمت نہیں کرتا مصلی سے کہاں تک آ جائے؟ اللہ کی دربار میں آ جائے۔ یہ اتنی ہمت نہیں کرتا کہ 5 منٹ وضو کرے اور رب کی عبادت کرنے میں آ جائے۔ یہ اتنی ہمت نہیں کرتا کہ دن میں 15 منٹ قرآن کی تلاوت کر دے۔ یہ اتنی ہمت نہیں کرتا کہ 10 منٹ زیارت عاشورہ پڑھ لے۔ یہ اتنی ہمت نہیں کرتا کہ آدھا گھنٹہ اس لیے نکالے کہ تعلیم دین کو حاصل کرے، علی کی نہج البلاغہ کو پڑھے، تفسیر قرآن کو پڑھے۔ لیکن یہ ساری ہمتیں شکم کے لیے ضرور کرے گا، یہ ساری ہمتیں مال کے لیے ضرور کرے گا، یہ ساری ہمتیں شہوتوں کے لیے ضرور کرے گا، یہ ساری ہمتیں کسی سے ملنے کے لیے ضرور کرے گا، پر رب کے ملنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ کہ ہمتہم بطونہم، آخری زمانے میں ہمتیں شکم بن جائیں گی۔ اب اللہ کی آواز آتی ہے جتنی ہمت بلند اتنی قیمت بلند۔ اگر تمہاری ہمت شکم رہی تو جو قیمت شکم کی ہے وہی قیمت تیری ادا کر دی جائے گی۔
تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ واقعاً میری ہمت کیا ہے. ہمت مطلب میرا ہدف، جس کے لیے میں محنت اور زحمت کرتا ہوں، اپنا پورا زور لگا دیتا ہوں، وہ کیا ہے آج کل دنیا میں؟ کہ مولا حسین پوری طاقت لگا رہے ہیں کربلا میں آنے تک کے لیے. کوفے میں اور کربلا میں فاصلہ کتنا ہے؟ بندہ پیدل چلے تو 3 دن، اسپیڈ سے چلے تو 2 دن. اگر کوفے والے پیدل بھی چلتے تو امام حسین تک پہنچ جاتے. ہمت نہیں تھی، حسین تک وہ تنہا رہ گئے. سارا کمال دنیا میں کس چیز کا ہے؟ ہمت کا ہے. 40,000 مسلمان مارے جاتے ہیں اور بے ہمت مسلمان دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر ہمت مرداں تو مدد خدا. اگر ہمت ہو تو خدا بھی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے. ہماری ہمت اتنی ہے گھروں میں بیٹھ کے باتیں کریں، ہماری ہمت اتنی ہے فیس بک پیج کو شیئر کریں، ہماری ہمت اتنی ہے ہلکا سا کمنٹ لکھ دیں، ہماری ہمت اتنی ہے بس باتیں کریں کہ مولانا بجلی کا بل بہت آ رہا ہے، پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا، ملک میں کرپشن بہت ہے، یہاں خرابیاں بہت ہیں. لیکن عوام جب ہمت نہیں کرتی تو ان کے حقوق بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ سلب ہو جاتے ہیں. ساری چیزیں ہمتوں پر ہیں. کافر معاشرہ ہو پر ہمت کرے گا تو معاشرے میں بہتری لائے گا. کلمہ گو معاشرہ ہو پر بے ہمت معاشرہ ہو، کبھی اس معاشرے میں ترقی نہیں آتی. اصل جو کام ہے وہ ہمت کا کام ہے. فرمائے جتنی ہمت بلند انسان کی قیمت بلند. آج مسلم معاشروں میں ہمت نہیں ہے. یہ کیڑے مکوڑوں کی طرح ان کے سیاستدان ان کو استعمال بھی کرتے ہیں اور ان پہ ظلم بھی کرتے ہیں. لیکن جن معاشروں میں ہمت ہوتی ہے ان میں وقار بھی ہوتا ہے، ان کے اندر عزت بھی ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی